अस्सलाम वालेकुम। आज की मेरी ये वीडियो हमारे माशरे में बीते जाने वाली एक सबक आमोज़ कहानी है। कहानी शुरू होने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो उर्दू सेंटर प्लस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि आपको मिलती रहें तमाम चैनल अपडेट्स। कहानी पसंद आने पर वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। सुमेरा बहू जब आई थी आते ही छा गई थी। नसीबन बुआ ने सारे मोहल्ले की बड़ी की सीट संभाली और सुमेरा बहू ने बहू होने की। सुमेरा सबकी बहू थी, ऊपर से सुघड़ सियानी इतनी कि हर कोई मशवरा लेने आता। बहू का मियाँ शहर कमाने निकला, नाकामी का मुंह देखना पड़ा, फिर मोहल्ले में ही चाट चने की रेड़ी लगाई। सुमेरा बहू के सलीके के सबब घर की गाड़ी चलने लगी। हर दिल अजीज सुमेरा बहू आज नुसरत बेगम के हाथ थी। नुसरत का अकलौता बेटा शहरियार कल ही लड़की भगाकर लाया था। जाहिर है कि घर से भागी लड़की अच्छी तो नहीं थी जो जश्न मनाए जाते। ना हमदर्दी रखने वालों की कमी थी, ना मुंह में बुड़बुड़ाने वालों की। नुसरत बेगम जल्द से जल्द उससे छुटकारा पाना चाहती थी। उस लड़की से उनकी नस्ल बढ़े ये उन्हें किसी सूरत कबूल नहीं था। अंदर उनका बेटा शहरी उनकी मिन्नत समाजत के बाद अब बीवी से न जाने कौन से राजो न्याज करने में मगन था। वो लड़की जिसका वापस जाना ना शहरी को मंजूर था और ना ही ये भयानक कदम उठाने वाली को। दूसरी तरफ नुसरत बेगम थीं जिन्हें वो किसी भी तरह कबूल न थी। तरीका कोई भी हो, उसे इस घर में नहीं रखना था। सुघड़ सियानी सुमेरा बहू ने घर में कदम रखा तो नुसरत बेगम को बड़ी ढारस मिली। एक वही तो थी जो दिल का बोझ हल्का करती। वो उठकर पहले तो गले लगकर खूब रोई। अरे बर्बाद कर दिया शहरी ने मुझे। हाय वाय कलेजे पर हाथ पड़ने रोने धोने का सिलसिला थमा तो नुसरत बेगम ने सुमेरा बहू की तरफ देखा। अब तुम ही बताओ सुमेरा बहू, आखिर क्या करूं? निकाह करके ले आया है इस बदबख्त को, पता नहीं कैसा घराना होगा इसका। अरे जैसे घर से निकलने वाली है ना, वैसा ही बदबख्तों का घराना भी होगा। उनकी तशवीश की कोई इंतहा नहीं थी। ना बाल बनाए थे, ना रात से खाना खाया था, नकाहत अलग से हो रही थी और दिल का हाल तो जो था सो था। कोई रास्ता निकले तो वो डूबते दिल की तसल्ली पाए। अरे खुदा करे शहरी ये समझ जाए कि ये लड़की ठीक नहीं है। मैं कैसे समझाऊं आखिर? वो रूहानसी होकर बोल रही थी, जैसे अपना दर्द कहकर खुद को खाली कर देना चाहती हूँ। असल में अब वो थी भी खाली हाथ, डूबते को तिनके का सहारा। सुमेरा बहू ने उन्हें दिल गिरफ्तार देखा तो बोली, अरे क्यों दिल बुरा करती हैं आपा जी आप? ऐसी इश्क मोहब्बत वालियां भी कभी घर बना पाई हैं? इश्क विश्क का नशा है। शहरी जवान जहान है, 1-2 महीने में उतर जाएगा ये इश्क विश्क का नशा। ये मेहंदी जो लगा के अंदर घुसी है ना, उसके उतरने फीका पड़ने से पहले ही कान पकड़ के बाहर निकाल देगा। शहरी मर्द जात है, उसका क्या एतबार? बड़ी देखी हैं एतबार करने वालियां, डूबी ही हैं, तैरी नहीं है आज तक। आप बस तमाशा देखिए चुपचाप। जो आप चाह रही हैं होगा तो वही ना। झुके सर आपके कदमों में ना आ बैठे तो नाम बदल देना सुमेरा बहू का। अच्छा चलें उठें आपा जी, मैं चाय का पानी चढ़ाने जा रही हूँ। मुंह हाथ धो लें, बाहर सवाल लें। रोएं आपके दुश्मन, बड़ी बहनों की तरह हैं हमारी आप। दरमियान में भी मदद की ज़रूरत पेश आए तो 100 बार हाजिर होंगी मैं। एक आवाज़ देकर देखें, मैं फ़ौरन आ जाऊँगी। ज़रा दिल उदास हो तो हमारे घर चली आइएगा, मिल बैठ के दिल का सारा गुबार निकाल लिया करेंगे। सुमेरा बहू ने दुपट्टा अच्छी तरह लपेटा और किचन में घुस गई। नुसरत बेगम ने बाल संवारे, मुंह हाथ धोकर खुद को पुरसकून महसूस किया और कुछ सोचते हुए गरम चाय लबों से लगा ली। सुमेरा बहू सच्ची थी। हिकमत अमली और सब्र से काम लेना होगा, वरना कुछ नहीं बचता। ना उनके घराने की नामूस और ना वो खुद। एक अकलौता बेटा था, सोच समझ कर ही चलना होगा। क्या हुआ जो ये भाग आई है? चले ही जाना है इसने, मैं क्यों दिल बुरा करूं? सुमेरा की बातों में दम था, उनकी जान में जान आ गई। कभी माँ से भी बेटे जुदा होते हैं। गरम चाय के कप को लबों से लगाए, साथ एक बिस्किट भी उन्होंने उठा लिया। फिर मज़ीद बिस्किट ले लिए। भूख और नकाहत से बुरा हाल जो था, अब कुछ तवानाई बहाल हुई थी। सुमेरा बहू ने किचन समेट दिया और पास आकर कहने लगी,
ذرا اس کمینی کی بھی خبر لے کر آتی ہوں، پتہ تو چلے بھاگ کے آئی کہاں سے ہے اور کس خاندان کی ہے۔ سمیرہ بہو سے ہی معلومات مل سکتی تھیں، کیونکہ وہی اس لڑکی سے مل کر انہیں اس کی کمزوریاں بتا سکتی تھی۔ ہاں تم ضرور جاؤ اندر، بلکہ جا کر بیٹھو اس کے پاس، میں ذرا آرام کر لوں، بہت تھکن ہو رہی ہے۔ پتہ نہیں میری دوائیاں کہاں ہیں، بی پی بھی ہائی ہو رہا ہے۔ ابھی تو یہیں تھیں۔ انہوں نے ادھر ادھر ہاتھ مارنا شروع کر دیے تھے۔ اتنے میں سمیرہ بہو نے 2 کپ گرم چائے اور ساتھ میں بسکٹ نمکو وغیرہ لیے اور ہلکی دستک کے بعد اندر کمرے میں چلی گئی۔ وہ اسے جاتا دیکھنے لگی۔ کیسی اولاد ملی تھی کہ دل کا چین ہی لٹ چکا تھا۔ نیند کہاں سے آنی تھی؟ کھڑکی پار مغرب کے بعد کا وقت دکھائی دیا تھا۔ پریشانی میں رات دن کا بھی ہوش نہیں رہا تھا، تو سورج کی خبر کیسے رہنا تھی؟ اندر کمرے کے اداس ماحول میں مہندی کی خوشبو رچی بسی تھی۔ اس نے ایک بہت ہی ہلکے سے کام والا سوٹ پہن رکھا تھا۔ گہری لمبی آنکھیں، دبلی پتلی 20-21 کے درمیان، لگتی تو بھولی بھالی تھی، پر اندر سے ایسی گھنی۔ لعنت ہے تیری جوانی پر، پتہ نہیں کس کی بہن اور بیٹی ہے، سمیرہ بہو نے سوچا اور قدم اندر بڑھا دیے۔ آ جائیں سمیرہ آپا، شہری کی ہلکی سی آواز میں سرشاری بھی تھی۔ یہ ہماری سمیرہ آپا ہیں، محلے کی سب سے سمجھدار آپا۔ انہی کے مشوروں اور محبت کا تو میں بھی قائل ہوں۔ انہی سے بہن کا رشتہ بنا لو تم آج سے، سب ٹھیک ہو جائے گا پھر، تم پریشان مت ہو شانزے۔ تو یہ شانزے ہے، سمیرہ بہو نے سوچا اور کپ بیڈ کی سائڈ ٹیبل پر دھر دیے۔ لو بھائی، اب چائے وغیرہ تو پیو اور شہری کی باتوں میں تو بالکل مت آنا۔ اپنے محلے اپنے گھروں میں کیسی سمجھداری، اپنے گھر میں تو محبت اپنائیت ہوتی ہے نا، بس خیال ہوتا ہے مجھے دکھ سکھ کا۔ ارے ہلکا سا میک اپ ہی کر لیتی، سوٹ تو بہت پیارا ہے اور ہو خود بھی بہت پیاری۔ اب جو ہوا سو ہوا، تم دل چھوٹا مت کرنا شانزے، میں ہوں نا تم دونوں کی آپا، اور آپا نصرت وہ تو ایسی ہی باتیں کریں گی۔ ارے اتنی پیاری بہو ملی ہے اور منہ بنا کے بیٹھی ہیں، چلو تھوڑا میک اپ کر دوں تمہارا، کچھ ہے پاس تمہارے کہ میں لے آؤں اپنے گھر سے؟ اتنا دوستانہ اور ایسی حمایت شانزے کو بغیر کچھ کہے پہلی بار ملی تھی۔ ارے آپ بہت اچھی ہیں آپا۔ ارے میں اچھی کہاں ہوں، تم پیاری ہی اتنی ہو۔ شانزے نے سکھ کی پہلی سانس لی۔ شہری تیار ہو کر پیتزا لینے نکل گیا اور جاتے جاتے 1000 کا نوٹ سمیرہ بہو کو تھما دیا۔ لیں آپا جی، یہ بچوں کے لیے مٹھائی لے لیجئے گا اور ہمارے لیے دعا کریں کہ سب ٹھیک ہو جائے۔ شہری نے شانزے کو ذرا پرسکون پایا تھا۔ شانزے، سمیرہ آپا نا امی کو بھی سمجھا ہی لیں گی، اور سمیرہ آپا اب کچھ نہیں ہو سکتا، کیونکہ میں شانزے کے بغیر رہ ہی نہیں سکتا تھا اور فریحہ سے شادی بھی نہیں کر سکتا تھا۔ پھر شہری شانزے کی مہک دل میں لیے پورٹ سے گاڑی نکالنے لگا۔ واپسی پر سمیرہ بہو نے نصرت بیگم کے کمرے کا چکر پھر سے لگانے کا ارادہ کیا۔ پھر ان کے آرام میں خلل کے خیال سے چپکے سے لوٹنے لگی تھی کہ نصرت بیگم نے کروٹ بدلی اور سمیرہ کو واپس بلا لیا۔ آئی ایسے نہ جاؤ سمیرہ بہو، دیکھو کچن میں مٹن بریانی کی پتیلی پڑی ہے، ساتھ لے جاؤ، اور فریج میں کچھ فروٹ بھی ہیں، وہ بھی نکال لو، بچے کھا لیں گے، میں صبح چپاتی کھاؤں گی نا۔ سمیرہ بہو نے مٹن بریانی اور پھل شاپر میں ڈالے اور گھر کی راہ لی۔ ایک نیلے نوٹ کے ساتھ سبز نوٹ بھی تھا جو شانزے نے زبردستی ان کی مٹھی میں تھما دیا تھا۔ جنگیں تو اس گھر میں ہونی ہی تھیں، کبھی نصرت بیگم منہ پر کپڑا ڈالے رونے لگتی، کبھی شانزے کے دل پر ہاتھ پڑتا۔ دونوں کو سمجھانے کی ذمہ داری سمیرہ بہو نے ہی سنبھالی تھی۔ دونوں طرف خوب گرم محاذ تھا، سمیرہ بہو کی مٹھی بھی ٹھیک ٹھاک گرم رہتی تھی۔ اے ناس پیٹی بڑھیا، کیسے حلق پھاڑ کے چیختی ہے، بیٹا قبر میں لے کے جائے گی اپنے؟ شادی کرنی ہی تھی تو کر لی نا، اب کیا چیخم دھاڑ؟ توبہ توبہ، ایسی گھن گھرش تو جوانوں کی بھی نہ ہوئے ہے۔ شہری محبت کرتا ہے تو لاٹ کاہے کو نہ اٹھائی دل کی مہارانی کے۔ شانزے نے تو سارے قصبل نکال دیے بڑھیا کے۔ سمیرہ بہو شانزے میں ایک سے ایک نئی امنگ جگاتی تھی، لڑائی کا جواب دینے کے نئی نئی گر سکھاتی تھی۔ شانزے نصرت بیگم کی اب ایک ایک کمزوری سے واقف ہو چکی تھی۔ سمیرہ بہو واقعی سمجھدار ہے، شانزے سوچتی اور پھر مسکرا دیتی۔ ادھر نصرت بیگم نے بھی ہتھیاروں کی کوئی کم کھیپ تیار نہیں کر رکھی تھی۔
وہ بھی بیٹے کے سامنے مکر کرنے لگتی تھیں کہ خود شہری کو یقین کرنا مشکل ہو جاتا کہ ماں سچی ہے یا جھوٹ بول رہی ہے۔ جھوٹ موٹ کے موٹے آنسو بھی سمیرہ بہو نے ہی نصرت بیگم کو بہانا سکھائے تھے۔ شہری کا تو جینا دھوبر ہو چکا تھا، دل کی خوشی دل کا درد بن چکی تھی۔ کام والیاں کام ختم کرنے کے بجائے مزے لے لے کر باتیں بناتی، ایک کی 5 لگا کر مکار بڑھیا اور چلاک بہو کے قصے بیان کرتی تھیں۔ بدنامیوں کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ چل نکلا تھا، کوئی راستہ باقی نہیں بچا تھا۔ سمیرہ بہو نے تو وہ جنگ چھیڑ دی تھی کہ گھر کا چین رخصت ہوئے مہینوں گزر گئے تھے۔ بیٹا ماں کو مناتا تو شانزے ناراض، اور اگر شانزے کی سائڈ لیتا تو ماں چیخنے چلانے لگتی، اور پھر سمیرہ بہو کو یقین کامل تھا کہ اب وہ دونوں ایک کبھی ہو بھی نہیں سکتی۔ ساس بہو کے جھگڑے کے پیچھے وہ خوب مہنگا مہنگا فروٹ ڈٹ کر کھاتی تھی۔ دن یوں ہی گزرتے گئے۔ سمیرہ بہو اپنے میکے بڑے بھائی کے ہاں گئی۔ 6 سالوں بعد رب نے بیٹا دیا تھا۔ سمیرہ بہو نے بھی کھلا خرچہ لیا اور گجرانوالا روانہ ہو گئی۔ واپسی کا سفر کچھ دن طویل ہوا، اتنا طویل کہ پیچھے اس کی کایا ہی پلٹ گئی۔ شانزے کے ہاں میلاد تھا، سمیرہ بہو کو بھی دعوت دی گئی اور وہ وہاں جلدی ہی چلی گئی کیونکہ چکن پلاؤ، بریانی، قورمے کی دیگیں، خوشبو ہر طرف دلوں کو للچا رہی تھی۔ سمیرہ بہو نصرت آپا کی لاڈلی بنی ہوئی تھی اور شانزے کی بڑی بہن جیسی، تو اس کا حق تو سب سے زیادہ تھا، پر کون جانتا تھا کہ اب سمیرہ بہو کے نظر انداز ہونے کا موسم تھا۔ سمیرہ بہو جب اپنے بھائی کے گھر گئی ہوئی تھی تو یہ دونوں ساس اور بہو مل بیٹھیں، اور باتوں ہی باتوں میں دونوں طرف سے یہ بھید کھل گیا کہ یہ ساری آگ سمیرہ بہو کی ہی لگائی ہوئی تھی، وہی بھڑکاتی تھی ساس اور بہو کو۔ شانزے گھر سے بھاگی ہے کہ بیاہی گئی ہے، یہ تو ان کے ذاتی مسائل تھے، اور درمیان میں کیوں کودی تھی یہ سمیرہ بہو؟ پل میں وہ اس عزت سے محروم ہوئی جو سالوں سے بنی ہوئی تھی۔ سمیرہ بہو جب میلاد میں گئیں تو اسے نہ شانزے نے بیٹھنے کو کہا اور نہ ہی نصرت بیگم نے۔ ایک بات پر دونوں بہو اور ساس کا اتفاق ہو گیا تھا، اور وہ تھا سمیرہ بہو پر۔ آج کا پورا دن جو یہاں بیٹھے بیٹھے گزر گیا تھا، کچھ ہاتھ نہیں آیا، نہ چاول کا لقمہ منہ میں گیا۔ کہیں سے کسی نے چاول کا چھوٹا سا شاپر اسے بھی لا تھمایا۔ لو بھائی سمیرہ بہو، یہ پکڑو چاولوں کا شاپر، چلو چلو بھائی دریا سمیٹ لو جلدی سے ورنہ خراب ہو جائیں گی۔ سب سے پیچھے بیٹھی سمیرہ بہو چپ چاپ اڑتے شاپروں کو دیکھنے لگی کہ اس جیسے لوگ بھی خالی شاپروں کی طرح ہی ہوتے ہیں، جو نہ اڑتے اچھے لگتے ہیں اور نہ مٹی میں دبے ہوئے، وقتی چمک دمک کے بعد کوڑے کی نظر ہو جاتے ہیں۔ آج اس نے بھی خود کو کوڑے سے کم خیال نہیں کیا تھا۔